میں اس آئینی اعداد و شمار اور قوانین کے نمبرز گنانے کے بجائے اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ 31 دسمبر 2021 کو سندھ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ 10(1) کے ذریعے اس کے تحت سندھ حکومت نے سندھ بھر میں حلقہ بندیاں کی. اسی 10(1) کے ذریعے جو کہ 31 دسمبر 2021 کو اس کا اجرا کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت حلقہ بندیاں ہوئیں. اور 12 جنوری 2023 کو 10(1) سندھ حکومت نے واپس لے لیا. یعنی 13 جنوری 2023 کو کراچی اور حیدرآباد میں اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی وجہ کے بعد 13 جنوری 2023 کو کراچی حیدرآباد میں کوئی یو سی کی حلقہ بندیاں موجود نہیں تھیں، کیونکہ جس قانون کے تحت یہ حلقہ بندیاں ہوئی اسی قانون کو واپس لے لیا گیا، اسی ایکٹ کو واپس لے لیا گیا. تو 15 جنوری 2023 کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بغیر حلقہ بندیوں کے ہوئے ہیں. جب حلقہ بندیاں ہی نہیں تو نامزدگیاں کہاں رہی ہوں گی؟ بیلٹ پیپر کی کیا لیگل حیثیت رہی؟ ووٹ ڈالے گئے ووٹ کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہم آئینی، قانونی، اخلاقی، سیاسی، جمہوری طریقے سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور ایسا الیکشن نہیں ہوگا تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ الیکشن کہلائے گا نہیں، وہ الیکشن ہوگا نہیں. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، قانون بنانے والے، قانون کی تشریح کرنے والے، اور جن کا کام قانون پہ عمل کرنا ہے، الیکشن کمیشن اور وفاق اور صوبہ اور ان کی حکومتیں، یہ فیصلہ کر کے قوم کو بتائیں کہ 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات کس طرح سے لیجیٹیمیٹ کہلائیں گے، ان کو کس طرح الیکشن تسلیم کیا جائے. یہ الیکشن نہیں، کراچی اور حیدرآباد، ایک 15 جنوری کو الیکشن نہیں، ایک ایکشن ہوا تھا. 15 جنوری کو کراچی حیدرآباد کے عوام کے حق، جمہوری حق کے خلاف ایک آپریشن ہوا ہے. اور ہم جو کہ سندھ کے شہری علاقوں، 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک متحد اور منظم MQM یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے ہر دور میں، اچھے برے دور میں، ایسے دور میں بھی جب گلی گلی باڑ اور محلہ محلہ حصار تھا، گھر گھر چھاپے تھے، لوگوں کی زندگی اجیرن تھی، ہم پہ حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے ان تمام مشکل ترین حالات میں بھی MQM کو ہی چنا تھا، اور MQM اب تک ان کی نمائندہ جماعت ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ ایسے لوگوں کو جو کہ یو سی سے منتخب ہوئے ہیں، نہ ہی ان یو سی کے نمائندوں کے ذریعے، کونسلرز کے ذریعے، چیئرمین کے ذریعے بننے والے میئر کی قانونی، اخلاقی، جمہوری اور آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے جواز ہم تلاش کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں ان تمام آئینی اداروں سے، ان تمام قانون کی پاسبانی کرنے والوں سے، کہ بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ 15 جنوری کے انتخابات کو کیسے تسلیم کریں. ہمیں کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی، جمہوری کوئی جواز بتایا جائے. اور اس کو نہ صرف یہ کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے،
ہم عوام کے پاس ان کا ہی مقدمہ لے کے جائیں گے، اور اس کے لیے ہر سطح پہ ایوانوں اور عدالتوں میں پہلے بھی جاتے رہے ہیں، دوبارہ کوشش کر لیں گے، حجت تمام کریں گے، لیکن سڑکوں کے راستے پہ جا کر یہ بات کی جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، 2015 یعنی کہ آج سے 7 سال پہلے جو انتخابات ہوئے تھے، جتنے ووٹ آج تمام سیاسی جماعتوں کو پڑے ہیں، اس سے زیادہ ایم کیو ایم کو 2015 کے انتخابات میں، بلدیاتی انتخابات میں جو آج سے 7 سال پہلے ہوئے ہیں وہ ملے ہیں۔ اس سے کم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر جو ووٹ پڑے ہیں وہ اکیلے ایم کیو ایم کو، وہ بھی 7 سال پہلے 2015 میں۔ تو آپ اس کی سیاسی حیثیت کے بارے میں بھی تو اندازہ کریں، اور جتنے ووٹ پڑے ہوئے اور گنے گئے ہیں ان میں سے بھی بیچارے مظلوم پولیس والوں کو اضافی کام دیا گیا، انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ٹھپا لگانے پہ مجبور کیا گیا۔ اگر ان کو نہ گنا جائے اس ٹھپا زدہ بیلٹ پیپر کو تو شاید ٹرن آؤٹ 4, 5 اور 6% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسے انتخابات جو 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہو، اور خواتین نے کتنی تعداد میں اور کس پرسنٹ سے ووٹ ڈالا ہے اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے۔ فارم 11 میں ایسی کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے جس سے پتہ لگے، اور یہ قانون بھی تو موجود ہے پاکستان میں کہ خواتین کی ایک خاص تعداد سے کم کسی بھی حلقے میں اگر ووٹ ڈالے جائیں تو نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ہو چکے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، یہ بات تو ہم نے آپ سے بڑی وضاحت سے کر دی ہے، بڑے سمپل الفاظ سے کر دی ہے کہ جو 31 دسمبر 2021 کو جس قانون کے تحت حلقہ بندیاں ہوئی تھی وہ قانون واپس لے لیا گیا۔ 12 جنوری 2023 کو تو انتخابات کے دن کراچی میں کوئی حلقہ بندیاں نہیں تھی۔ حلقہ بندیوں کے بغیر کون سے الیکشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا جائے۔ اب اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے احتجاج اور ان کے حق کے خاطر ہم نکلے ہیں۔ ہم عوامی رائے بھی ہموار کریں گے، اور جو لوگ رائے بناتے ہیں ان تک بھی جائیں گے، اور جو کچھ جمہوری حق ہمارا احتجاج کا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ فروری کے پہلے ویک میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو اور سندھ گورنمنٹ کو دونوں کو موقع دے رہے ہیں۔ 10-1 واپس ہو چکا ہے، یعنی کہ اب الیکشن کمیشن کو اگلے ہفتے سے دوبارہ حلقہ بندیاں شروع کر دینی چاہیے۔ 53 UCs کی دھاندلی سندھ حکومت تسلیم کر چکی ہے، چلے غلطی تسلیم کر چکی ہے، اور یہ غلطی صرف سندھ حکومت کی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ہے، جس کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کرانا، اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سندھ گورنمنٹ نے کر دیا، تو بھائی آپ کیوں بنے ہوئے، آپ کا ادارہ کس لیے بنا ہوا ہے، آپ نے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی ہے، ہمیں آپ کے پاس جانا کیوں پڑا، آپ نے خود کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ اور یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے التجا یہ ہے کہ ان شہروں کی جانب بھی جہاں پر اصلی اور بڑے پاکستانی رہتے ہیں، وہ لوگ جو سب سے وفادار ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، ملک کو پالتے ہیں، ملک کے خاطر جان دیتے ہیں، ان کے حق نمائندگی پر ڈاکہ پڑ رہا تھا، آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ان کے خلاف آپریشن ہوئے، ان کے نوجوان بیٹے اس شہر کے سڑکوں پہ ماورا عدالت قتل ہوئے ہیں، آپ خاموش رہے ہیں۔ تو اس ہفتے ان شہروں کو اس کا حق دے دیا جائے تو ہم
آپ کے ساتھ پہلے تو جواز بتایا جائے کہ اس الیکشن کو کراچی اور حیدرآباد والے الیکشن کیوں سمجھے. دوسرا یہ آپ نے جو تسلیم کر لیا تھا اپنی غلطی اس کا تدارک کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں اور مردم شماری بھی آ رہی ہے, آپ کر دیں, پھر مردم شماری صحیح طرح ہو, پھر آگے چل کے تاکہ اگر یہ الیکشن ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوئے تو حلقہ بندیاں پہلے سے مکمل ہوں. کوئی اور چیز ہے؟ کسی کو بات کرنی ہے؟ شکریہ بہت بہت. جی سہیل بھائی, آپ جس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, جس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, صحیح غنیف نے واضح طور پر بولا ہے کہ وہ آرٹیکل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا, تو اس کے اوپر کیا بات کرے گا؟ اور اب الیکشن ہو ایکسیپٹ کسی کو نہیں کرنا تھا جناب, یہ تو طلاق کی طرح ہے. انہوں نے واپس لے لیا تو واپس ہو گیا. صرف حکومت نے اپنا حق واپس لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب اگر سلپ پہ کیش نکلتا ہے نا, امپائر نہ بھی دے تو جو بولتا ہے میں آؤٹ ہو گیا تھا, لگ گئی تھی, تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو واپس جانے سے. جی دیکھیں, اس میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 12 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے حکومت سندھ کا, جس میں حکومت سندھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے جو اپنی پچھلی حلقہ بندیاں 10-1 میں ہوئی تھی اس کو, ان سارے نوٹیفیکیشنز کو واپس لیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے جواب میں یہ اصرار ضرور کیا ہے کہ الیکشن کرائیں, لیکن حکومت سندھ کے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا. تو 10-1 میں وڈرا کیا گیا نوٹیفیکیشن جو حلقہ بندیوں کی تعداد کو طے کرتا ہے, وہ تعداد ہی ہر ٹاؤن میں سے ختم کر دی گئی تھی, ہر یو سی کی تعداد ہی ختم ہو گئی. تو پھر جب 10-1 کے تحت جو یو سی کی تعداد کا تعین ہوا تھا, جب وہی ختم ہو گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر حلقوں کے یا حلقہ بندیوں کے. اعتراف جرم بھی کبھی کوئی اگنور کیا جاتا ہے کبھی اعتراف جرم کو؟ اعتراف جرم پہ تو پھر سزا ہوتی ہے جناب, یا فیصلہ ہوتا ہے, یا اس کا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو حق واپس دلایا جاتا ہے. وہ کیسے کریں ایکسیپٹ نہیں ہوا؟ ہو نہیں سکتا. یہ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی آپشن ہے ہی نہیں منظور نہ کرنے کا. ایک سیاسی سوال ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب سے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو آپ تمام, کیونکہ آپ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ان گرفتاریوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ہم تو اپنی جیلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک بھرے ہوئے ہیں. باقی تو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں. 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا 200 لوگ لاپتہ ہیں. ہمیں اپنا دامن دیکھنے دیجیے. جی حجت تمام کریں گے. آج ٹی وی سے تعلق ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ سارے ایک ہوئے اور ایک پاور کے ساتھ آئے, دیکھا ہم نے بھی کہ ایک جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگ اپنے پرانے آفس کی طرف بھی پیش قدمی کریں گے عزیز آباد؟ ویسے شکر یہ ہے کہ ہمیں آفسوں کے بغیر بھی جینے کا حوصلہ اور طریقہ آ گیا ہے. جس کے پاس آفس ہے وہ اپنے پاس رکھیں.